سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں کشن گنج بہار سے، میرا نام محمد صفت ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے نبی کی کس نام پر درود بھیجا جائے شیخ؟ محمد یا احمد یا پھر نبی یا رسول؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ رسول نبی یہ سب جب نام کا ذکر کرتے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہیں، تو اس کا ذرا وضاحت کیجیے گا۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس سے کہ یہ بھی تو ایک بدعت ہے، تانا دے کر بولا جاتا ہے کہ تم لوگ بدعت کرتے ہو، تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ تم لوگ کیوں بولتے ہو؟ ایسا کچھ لوگ کہتا ہے، تو اس کا ذرا وضاحت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام آئے تو درود پڑھنا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام تھے، احمد، محمد، تو کون سا نام آئے تو درود پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی نام سے آئے درود پڑھنا ہے، چاہے احمد کے نام سے آئے، چاہے محمد کے نام سے آئے، بلکہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہی نہ ہو، صرف رسول ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس طرح سے آپ کا ذکر ہو تو بھی آپ پر درود پڑھنا ہے۔ تو وہ نام ذکر کرنے پر ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح بھی ذکر ہو جائے، آپ کا نام ذکر ہو جائے، آپ کا لقب ذکر ہو جائے، یا ایسے ہی اشارے میں آپ کا ذکر ہو جائے، صرف کوئی اتنا کہہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں پہ ذکر ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کسی طرح سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، خواہ آپ کے نام کے ساتھ ہو یا بغیر نام کے ساتھ ہو، اور عام طور سے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کہہ کر پکارتے تھے۔ اور آج بھی مسلمان عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے ہیں، الا کہ کوئی مصلحت ہو، کوئی ضرورت پڑے، ورنہ عام طور سے ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی طرح سے ہو جائے، چاہے آپ کا نام ذکر ہو یا آپ کی طرف اشارہ ہو، آپ کا کوئی لقب ذکر ہو، آپ کی کوئی صفت ذکر ہو، ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پر دو چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کچھ خاص الفاظ وارد ہوئے ہیں، کچھ خاص مقامات پر، تو خاص مقام پر پڑھنے والا جو درود ہے ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے وہ وارد ہے۔ جیسے نماز میں ہم اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے وہ وارد ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جو طریقہ جس طرح سے بھی وارد ہے، ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تو جہاں جہاں بھی الفاظ وارد ہیں کہ ان مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا اور ان الفاظ سے پڑھا جائے گا، تو ہم ان مواقع پر درود پڑھنے کے پابند ہیں، اور انہی الفاظ کے پابند ہیں جن الفاظ سے وہاں پر درود پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ایک عمومی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ کثرت سے عمومی طور پر یہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے جائیں۔ وہاں پر ہمیں الفاظ نہیں دیے گئے ہیں کہ ہم کو انہی الفاظ کی پابندی کرنا ہے، اس لیے ایسے موقع پر ہمارے لیے وسعت، ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم جن الفاظ میں چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں۔ وہ درود ہونا چاہیے، بس یہ کہ وہ الفاظ خلاف شریعت نہ ہو، درود کے نام پر ہم کچھ اور نہ پڑھیں، اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، کوئی کفریہ بات نہ ہو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو جو الفاظ معصور ہیں درود کے، اور خاص خاص مواقع پر ہم وہاں پر انہی الفاظ میں درود پڑھیں گے، اور دوسرا جو عام حکم ہے تو وہاں پہ ہم عام الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی پابندی والی بات نہیں ملتی ہے کہ آپ کو انہی الفاظ کی پابندی کر کے درود پڑھنا ہوگا۔ جیسے دعاؤں کا مسئلہ ہے، کچھ خاص مواقع ہیں جہاں پر دعائیں وارد ہیں کہ آپ کو ان جگہوں پر انہی الفاظ میں دعا کرنی ہے، اور باقی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ یہاں پہ آپ دعا کریں، جیسے تشہد کے اخیر میں ہے،
سجدے میں ہے، اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں عمومی طور پر دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو وہاں پر ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی دعا پڑھنے کے لیے آپ دعائے معصورہ کا انتخاب ہی کریں، بلکہ آپ اپنی طرف سے بھی جو مناسب سمجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے درود و سلام کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عام مواقع سے جو درود پڑھنے کی بات ہے، تو وہاں پہ بھی ہم الفاظ کے پابند نہیں ہیں۔ کوئی بھی مناسب لفظ ہو، مناسب صیغہ ہو، اس صیغے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بحث کہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ صیغہ، ان الفاظ میں درود پڑھنا، یہ جو مختصر الفاظ ہیں، ان الفاظ میں درود پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ تو ہم جب احادیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ مختصر سا صیغہ ہے جسے امت ہمیشہ سے پڑھتی چلی آئی ہے، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ الفاظ، یہ صیغہ، اس پر امت عمل کرتے آئی ہے، اور یہ صیغہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ عمومی جو حکم ہے درود کا، اس اعتبار سے اس صیغے کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیثوں میں یہ الفاظ وارد ہے، اور یہ حدیثیں جب سے سنائی جا رہی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے، تبھی سے حدیثوں کے ساتھ یہ صیغہ ملتے ہوئے آ رہا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دوسرے انبیاء ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کا نام ذکر ہے اور آگے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کی روایات کو پیش کر کے کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ بعد میں ناسخین کی طرف سے اضافہ ہے یہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ، بلکہ یہ پہلے سے، یعنی عہد رسالت ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صیغہ بولا جاتا رہا ہے، اور ویسے ہی نقل کیا راویوں نے، اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یہ بعض اہل علم کا خیال ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو بھی ان الفاظ میں درود پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو حکم ہے درود پڑھنے کا، تو اس کے تحت یہ الفاظ آ جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ عمومی دلائل کی روشنی میں جب ہم درود پڑھیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، خلاف شرع بات نہ ہو، تو ہم اپنی طرف سے بھی کسی مناسب الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔